بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ کے اندر آخرکار وہ تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے تقریباً 3-4 مہینے سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور آتے ساتھ ہی اس نے جو اہم ترین ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، ایگزیکٹو یعنی کہ صدارتی حکم نامے ہیں، وہ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اہم ترین تعیناتیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب کیا حکم نامہ آ سکتا ہے۔ دو تین چیزیں یہ کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انڈیا کو بڑی فیور دی گئی، اور انڈیا کے فارن منسٹر کو وہاں پر بلایا گیا، اس کو فرنٹ لائن کے اوپر بٹھایا گیا، تو پاکستان کا کوئی بھی بندہ آپ کو وہاں پر نظر نہیں آتا، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، اور نہ ہی فارن منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ اصولاً تو چاہیے یہ تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جاتا، لیکن یہاں سے کون پہنچ گیا؟ یہاں سے پہنچ گیا محسن نقوی۔ محسن نقوی وہاں پر پہنچ گیا۔ محسن نقوی کے پاس نہ تو وہ والا پورٹ فولیو ہے، محسن نقوی کے پاس نہ تو وہ عہدہ ہے، اور نہ ہی محسن نقوی فارن لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر یا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بات کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ تو محسن نقوی کو بھیج دیا گیا۔ محسن نقوی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا خاص آدمی ہے، جاوید عاصم کے ساتھ جو اس کی رشتہ داریاں ہیں اب پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو محسن نقوی کو ان لوگوں نے وہاں پر بھیج دیا۔ پہلے انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ بلاول بھٹو جائے گا، بلاول بھٹو تو نہ 9 میں نہ 13 میں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ محسن نقوی جو ہے اپنی تصویریں بنوا کے گوروں کے ساتھ، گوریوں کے ساتھ وہ بنو کے یہاں پر خبریں چلوا رہا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ان کی ناکامی ہے اس حکومت کی، اور دوسرا یہ کہ یہ محسن نقوی جو کام کر رہا ہے، یہ تھوڑا بہت یہاں پر اپنا امیج بنا رہا ہے کہ دیکھیں میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور میں نے یہاں پر تصویریں بنوا لی ہیں، اور میں نے یہاں پر جس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور ٹرمپ کو میں نے مبارکباد دی ہے، اور ٹرمپ میرا یار بن گیا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ میں نے دوستی بنا لی ہے۔ ایسا تو کچھ ہوا نہیں۔ ایک تو یہ اس حکومت کی ناکامی واضح طور پر نظر آ گئی۔ حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ شہباز شریف بھی ناکام ہو گیا بطور وزیر اعظم، کہ عالمی لیول کے اوپر اب اس کو کوئی بھی لفٹ کرانے کو تیار نہیں۔ ہاں، کسی محلے کے اندر سیمینار ہو رہا ہو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، چھوٹا موٹا وہاں پر کوئی کسی نے وہاں پر کوئی شادی بیاہ کرنا ہو، وہاں پر کوئی اور اس طرح کا فنکشن ہو، تو وہاں پر شہباز شریف پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عالمی ایونٹس جتنے ہوتے ہیں، نہ آپ کو وہاں پر وزیر اعظم نظر آتا ہے، نہ آپ کو وہاں پر صدر نظر آتا ہے، نہ آپ کو وہاں پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نظر آتا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار کو فارن منسٹر جو بنایا گیا ہے وہ تو ایسی خانہ پوری ہے، اس کو تو اس کا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے دیہڑی لگانا، اس کی نظر ہوتی ہے خزانے کے اوپر، وہ تو خزانے کا آدمی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے خزانے کے اوپر، تو اس نے فارن منسٹری کیا سنبھالنی ہے۔ تو یہ ایک تو ان کی ناکامی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ننگا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ڈنڈا دیا کہ آپ کا کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں جائے گا ادھر امریکہ میں، جائے گا تو صرف ہمارا آدمی جائے گا جو کہ محسن نقوی ہے۔ انہوں نے یہاں پر بھی ڈنڈا دے دیا، یہاں پر بھی بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو میسج دیا گیا کہ آپ ہر سطح کے اوپر ناکام ہوتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں اگر پولیٹیکلی کسی کے ساتھ بات کرنی ہو سیاسی طور پر، محسن نقوی کو اتارا جاتا ہے، سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ دینی ہو، محسن نقوی کو اتارا جاتا ہے، اور اب عالمی لیول کے اوپر بھی اگر کسی ایونٹ کے اندر، فنکشن کے اندر جانا ہے تو محسن نقوی جائے گا۔ یہ ہے ٹوٹل ان کی اوقات۔ تو اس سے آپ گورنمنٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہے۔ اب آ جائیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت صدر بن گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو اس حکومت نے کسی قسم کی انٹریکشن نہیں کی۔ یہ ادھر سے ٹویٹیں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور ٹویٹیں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے، ٹویٹ پہ ٹویٹ مبارکبادیں دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جُتی بھی آپ کو لیفٹ نہیں کرا رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بلا کہ کون مجھے ٹویٹیں کر رہا ہے، وہ دنیا میں پتہ نہیں ہر روز اس کو کتنی ٹویٹیں آتی ہیں، وہ ہر ایک کا جواب تھوڑی دے گا۔ اور شہباز شریف جو یہاں سے بیٹھ کے VPN چلا کے، ٹویٹر تو اس نے پاکستان کے اندر بین کیا ہوا ہے، تو VPN چلا کے اس کو ٹویٹیں مار رہا ہے، مبارکبادیں کر رہا ہے، اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ اگر یہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اور پامالیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی ملک لفٹ نہیں کرائے گا۔ تو یہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب یہ انتظار ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس وقت پاکستان کے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے اس وقت بڑا اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ یہ جو خطہ ہے
اس خطے میں آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اس مرتبہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اس کے سینٹر میں ایک طرف آپ کی ایران اور افغانستان، دوسری طرف چین اور تیسری طرف آپ کا انڈیا ہے. تو اس کے سینٹر میں پاکستان ہے. تو پاکستان کے ساتھ ڈیل کیے بغیر آپ ان ممالک کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں چل سکتے. اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریورٹی کے اندر یہ خطہ شامل ہے. عرب ممالک کے بعد عرب ممالک میں دیکھیں کس طرح سے جنگ بندی ہو گئی، جو پچھلے تقریباً کوئی 1.5 سال سے چل رہی تھی وہاں پر جنگ، جو بائیڈن نے شروع کی ہوئی تھی. لوچا تلا ہوا تھا، اس نے تباہی اور بربادی پھیری ہوئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے ہفتہ پہلے اپنا وہاں سے بندہ بھیجا، اس نے ڈیل کروائی اور مکمکہ ہو گیا اور جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور یہاں پر اس خطے کے اندر معاملات چلانا ہے. وہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور کی طرح آپریٹ کرتا ہے. اب یہاں پر پاکستان میں چاہیے اس کو ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص جو کہ عوام کا مینڈیٹ رکھتا ہو، جس کے پاس عوام کی سپورٹ ہو، عوام کی حمایت ہو. اگر اس کے پاس عوام کی حمایت نہیں ہوگی، دیکھیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ ڈیل نہیں کرنا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر آ رہا ہے اور اس نے پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب میں نہیں چھوڑنا، تو وہ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرے گا. یہاں پر بات وہ کرنا چاہتا ہے صرف لیڈر کے ساتھ، سیاسی لیڈر کے ساتھ. اور وہ پاکستان میں ایک ہی شخص کو جانتا ہے جس کا نام ہے عمران خان. عمران خان کے علاوہ وہ پاکستان میں کسی کو نہیں جانتا. سیدھی بات ہے، کسی کو نہیں جانتا. نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، نہ آصف زرداری کو، نہ بلاول بھٹو کو، نہ محسن نقوی کو اور نہ جنرل عاصم کو. وہ کسی کو نہیں جانتا. وہ صرف جانتا ہے ایک شخص، قیدی نمبر 804 عمران خان. تو یہ آرڈر آ سکتا ہے کہ امریکی سفیر جائے اور رپورٹ کرے کہ وہاں پر اس کے حالات کیا ہیں، سچویشن کیا. یہ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی جو امریکہ کا چیپٹر ہے، امریکہ کے اندر جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، انہوں نے اس حوالے سے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لابنگ کر کے عمران خان کے متعلق جو حالات و واقعات ہیں وہ ان کے نالج میں لانے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں کس طرح سے چلائی جا رہی ہیں اور بگڑ چکی ہیں، اور عمران خان کی رہائی اور آزادی کے لیے آپ نے کیسے کام کرنا ہے. اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آرڈر ہے تھرو امریکی سفیر عمران خان کی رہائی کی صورت میں آ سکتا ہے. اور یہاں پر امریکی سفیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ اب کسی صورت بھی اس حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے.